تمثال کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی شبیہ کو، چاہے وہ چیز ذی روح ہو یا وہ غیر ذی روح، یعنی کسی جاندار کی شبیہ بنانا یہ بھی تمثال کے مفہوم میں آتا ہے، اور درخت کی شبیہ بنانا یا کسی عمارت کی شبیہ بنانا، کوئی خوبصورت منظر بنانا، کسی جنگل کا کوئی اس طرح کا منظر، چاہے وہ فزیکل ہو یا نقشے میں ہو، تو یہ سب چیزیں تمثال کے مفہوم میں آتی ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے تمثال بنواتے تھے، تصویریں بنواتے تھے۔ تو یہ تصویریں کس چیز کی ہوتی تھیں؟ کیا یہ انسانوں کی ہوتی تھیں، جانداروں کی ہوتی تھیں، یا پھر بے جان چیزوں کی ہوتی تھیں؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف آ رہا ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ جانداروں کی بھی ہوتی تھی، انسانوں کی، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ اس کی اجازت ہوگی، لیکن محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تورات میں ذی روح کی تصویر بنانا ویسے ہی حرام ہے جیسے ہمارے ہاں حرام ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے تصویر حرام ہے کسی ذی روح کی، ایسی ہی یہودیوں کے ہاں بھی تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویروں کو واضح حرام قرار دیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ تورات منسوخ نہیں ہوئی، تو نہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ذی روح جانداروں کے مجسمے بنانا یا ان کی تصویریں بنانا یہ کیا تھی؟ ممنوع تھی، حرام تھی۔ تو پھر بات واضح ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو ان سے تصاویر بنواتے تھے یا مجسمے یا جو بھی چیز بنواتے تھے وہ ذی روح چیزوں کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت منظر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بیل بوٹے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ذی روح چیزوں کے نہیں ہو سکتی۔